السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، یہ سندھ کے ماما کون ہیں؟ ایک بھی نہیں، دو ماما جو اس وقت جو ہے اپنے مخالفین کے لیے جو ہے جلاد اور قصائی بن کر ابھرے ہیں۔ ایک ماما یعنی ماموں نے جو ہے اپنے بھانجے ایس ایس پی کی آؤٹ آف ٹرن پروموشن کے لیے 24 ایس ایس پیز کے کیریئر سے کھلواڑ کرنے کا شرمناک عمل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اور دوسرے جو ماما ہیں انہوں نے محض حکمراں پارٹی کے سب سے بدترین مخالف یعنی سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علیم عادل شیخ کو سبق سکھانے کے لیے اینٹی انکروچمنٹ پولیس فورس کو استعمال کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آخر یہ دونوں ماما یا دونوں ماموں ہیں کون جو اس وقت جو ہے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ خود پولیس افسروں کے لیے بھی جو ہے وہ پریشانی اور تکلیف کا باعث بن رہے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ اینٹی انکروچمنٹ پولیس فورس جس کا کام جو ہے صرف اور صرف جو ہے سندھ کے سرکاری اراضی پر قبضہ کروانا اور قبضہ چھڑوانا رہ گیا ہے۔ اس کام کے عوض جو ہے جہاں انہیں سرکار تنخواہ دیتی ہے وہیں انہیں اوپر سے بھی جو ہے ہر ماہ کروڑ روپوں کی آمدنی ہو رہی ہے، جس کا زندہ ثبوت اس اینٹی انکروچمنٹ فورس کے تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز کے پاس جو ہے 70 سے 90 لاکھ روپوں کی ویگو گاڑیاں ان کے زیر استعمال ہیں، اور ہر ایس ایچ او کے پاس ایک سے زائد بنگلے ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی کے علاوہ دوسرے کراچی کے پوش علاقوں میں ہیں۔ یہ ہے اینٹی انکروچمنٹ فورس کی آمدنی۔ اب یہ ماما کون ہے؟ یہ ماما وہی ہے جو کہ سب سے بڑے زرداری کے 15 کروڑ روپے ڈکار گیا تھا۔ اس 15 کروڑ روپے ڈکارنے کی پاداش میں ہی سندھ حکومت کے سخت ترین احکامات کی وجہ سے اس وقت کے ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کے ہاتھوں یہ ماما جن کا اصل نام جو ہے علی حسن بروہی بتایا جاتا ہے وہ بغیر کپڑوں کے پکڑے گئے تھے۔ جی ہاں، میں بات کروں علی حسن بروہی کا، جو کہ اس وقت ماما کے نام سے معروف ہیں اور اب اس وقت جو ہے سندھ کے تمام سرکاری اراضی کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے ہیں، اور پوری کی پوری 2000 پولیس اہلکاروں پر مشتمل اینٹی انکروچمنٹ پولیس فورس کے وہ ایک طریقے سے ان آفیشیل آئی جی بن چکے ہیں، اور اینٹی انکروچمنٹ پولیس فورس کو ہی جو ہے وہ اپنے یعنی کہ مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے تو اس اینٹی انکروچمنٹ پولیس فورس کا کام جو ہے صرف اور صرف سرکاری اراضی پر قبضہ کروانا اور چھڑوانا تھا، لیکن اب ان کے کاموں میں ایک اور بہت بڑا کام کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وہ کام جو ہے صرف اور صرف سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے کا ہے، جس کی شروعات جو ہے وہ اس اینٹی انکروچمنٹ فورس یا پھر ماما نے سندھ کے اپوزیشن لیڈر اب علیم عادل شیخ کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں بلکہ بار بار جو ہے گرفتار کرنے کی صورت میں کر دی ہے، اور اب جو انہیں گرفتار کیا تھا انہیں حوالات میں بند رکھا گیا ہے، اور ساری رات جو ہے وہ انہیں سونے نہیں دیا گیا بلکہ انہیں ضرورت سے زیادہ کھانا کھلا کر انہیں جاگنے پر مجبور کرنے کی شکل میں جو ہے وہ ایک اذیت ناک سزا تھی۔ اب اس سلسلے میں ہمراز راہی کا یہ کہنا ہے کہ علیم عادل شیخ نے جو ہے وہ اپنے رفقا سے ملاقاتوں میں یہ بات کہی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ماما تو جو کچھ کر رہا ہے وہ تو وقت آنے پر وہ ان سے نمٹ لیں گے، لیکن یہ جو اینٹی انکروچمنٹ فورس کے ایس ایس پی ہیں ان کا کہنا تھا غلام مرتضیٰ تبسم کے بارے میں کہ ان پر تو ان کے بہت زیادہ احسانات تھے، وہ ہر مشکل میں ان کے پاس ان کے گھر آیا کرتے تھے، وہ ان کی آؤ بھگت کرتے تھے، انہیں کھانے کھلایا کرتے تھے۔ 2 3 4 ان کے خلاف پٹیشن ہوئی تھی جب وہ ایس ایس پی سینٹرل تھے، اور انہوں نے وہ تمام پٹیشن جو ہے اپنے وکلاء کے ٹیم کے ذریعے ختم کروا دیے تھے، لیکن انہی کے زیر استعمال جو ہے اینٹی انکروچمنٹ پولیس فورس میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار
زیادتی ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن وہ اس پر خاموش تماشائی بنے ہوئے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اتنے بے حس اور اتنی بے رخی کا مظاہرہ ان کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ان کی جانب سے ان پر ایک بار نہیں بلکہ بہت زیادہ ان پر احسانات کیے گئے تھے اور وہ ان سے بہت اچھی توقع رکھ رہا تھا، لیکن اب جو 2 بار ان کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ کوئی اچھا پولیس افسر بھی نہیں اور ایک اچھا انسان بھی نہیں۔ یہ کہنا ہے خود علیم عادل شیخ نے اپنے رفقا سے جو گفتگو کی، اس میں انہوں نے یہ باتیں کی تھی کہ ایس ایس پی اینٹی انکروچمنٹ فورس نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ اسی طرح کا شکوے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ فیضان کریم میمن جو سابقہ ایس ایچ او میمن سابقہ ایس ایچ او ویسٹ اینٹی انکروچمنٹ فورس تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پر چھاپا مار کر ان کے کزن کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی کی تھی، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا اور انہیں جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے گرفتار کر کے تھانے لائے تھے۔ اس سلسلے میں بعد میں جو ہے کہتے ہیں کہ خود فیضان کریم میمن کے جو برادر نسبتی ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر عرب مہر نے جو ہے وہ ان سے بات بھی کی تھی کہ بھئی ان کے برادر نسبتی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ تو حکم نامہ ماما کی جانب سے ملتا ہے اور پوری کی پوری اینٹی انکروچمنٹ فورس جو ہے وہ ماما کے زیر استعمال ہے اور ان کا حکم چلتا ہے۔ خود ایس ایس پی بھی ان کے حکم کے ماتحت ہیں اور وہ جو ماما کہتے ہیں اسی پر یہ سب کچھ کرتے ہیں، لہذا اس کا جو برادر نسبتی ہے ان کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ لیکن ان کے اس جواب سے جو ہے کہتے ہیں کہ علیم عادل شیخ مطمئن نہیں ہوتے، اس نے کہا کہ انہوں نے زیادتی کی تو اور وقت آنے پر وہ اس زیادتی کا بدلہ جو ہے وہ فیضان کریم میمن سے ضرور لیں گے، جس پر کہتے ہیں کہ تلخ کلامی ہو گئی تھی، منہماری ہو گئی تھی خود عرب مہر سے۔ تو عرب مہر نے ان سے کہا تھا کہ جو تم نے کرنا ہے کر لو، ہم بھی دیکھیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیا کر سکتے ہو۔ اس قسم کی گفتگو جو ہے ہو چکی ہے اس سے علیم عادل شیخ اور ایس ایس پی عرب مہر کے مابین۔ تو یہ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ فورس جو ہے بار بار جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر علیم عادل شیخ کو ہی کیوں گرفتار کرتی ہے۔ اس سلسلے میں معلوم یہ ہوا ہے کہ دراصل جو ہے وہ پی ٹی آئی پر جو ہے وہ ایک طریقے سے سندھ حکومت اور حکمراں پارٹی کی دہشت جو ہے وہ بٹھانا چاہ رہی ہے، کیونکہ حکمراں پارٹی کو یہ معلوم ہے کہ سندھ میں جو ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت میں جو ہے وہ روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر علیم عادل شیخ کو بار بار گرفتار کرنے کا مقصد ایک طریقے سے عمران خان کو بھی یہ میسج کنوے کرنا ہے کہ وہ سندھ میں آ کر یہاں سے اپنی الیکشن کمپین شروع کرنے کی غلطی نہ کریں، ورنہ جس طرح کا سلوک جو ہے اینٹی انکروچمنٹ پولیس فورس نے جو ہے ان کے لاڈلے چہیتے علیم عادل شیخ کے ساتھ کیا ہے، وہی سلوک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بھی کرنے سے جو ہے اینٹی انکروچمنٹ فورس اور ان کا ماما جو ہے کرنے سے دریغ یا گریز نہیں کریں گے۔ یہ ایک قسم کا میسج وہ کنوے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو۔ حالانکہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ ایک اینٹی انکروچمنٹ پولیس فورس جو کہ مکمل پولیس ہے بھی نہیں، وہ کس طریقے سے اتنا بڑا اسٹیپ یا اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ اور یہ ماما ہے کیا جو کہ بغیر کپڑوں کے سابقہ ایس ایس پی ملیر جو ہے راؤ انوار کے ہاتھوں پکڑے جا چکے، وہ اتنی بڑی دھمکی، اتنا بڑا اسٹینڈ لے سکتے ہیں عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف؟ یہ سب گیدڑ ببکی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، محض اپنے حرام کے آمدنی کو تقویت دینے کے لیے یا اپنے حرام کے کاروبار کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے واسطے جو ہے اینٹی انکروچمنٹ فورس کے ذریعے علیم عادل شیخ کو بار بار گرفتار کر کے ان سے اپنی وفاداری کا ایک طریقے سے یقین دلانے کی کوشش اس طرح کی نکمی وارداتوں کو کر کے وہ ثابت کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ پولیس فورس میں جو ہے وہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے اس کی تلاش شروع کر دی گئی، اور اس مقصد کے تحت جو ہے خود فیضان شبیر شیخ جو ایس ایچ او کورنگی ہیں انکروچمنٹ پولیس فورس کے،
ان کے خلاف پچھلے دنوں جو ہے وہ ہم نے ایک بریکنگ نیوز جو ہے ایک بڑی نشر کی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ چراغ پا ہو گئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ خود ایس ایس پی غلام مرتضیٰ تبسم کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائیں کہ یہ آپ کے دفتر سے ہی جو ہے یہ سارے کے سارے معاملات لیک ہو رہے ہیں، جس کے بعد وہاں سے 5 پولیس اہلکاروں کا اس شعبے میں کہ یہ گھر کے خبری ہیں، یہ گھر کے بیدی ہیں اور یہ ہماری پوری کی پوری لنکا جو ہے اس کو ڈھانے کی کوشش کریں، ان سب کا جو ہے وہاں سے ٹرانسفر کر دیا، جس میں سے جو ہے فیاض حسین عباسی ایشو برانچ سے ان کو ٹرانسفر کر دیا، بہت اچھے ہیں لیکن ان کو کر دیا اس طریقے سے۔ ملک اسامہ جو ہے کیماڑی سے ان کو ہیڈ کوارٹر تبدیل کر دیا گیا۔ حبیب اللہ جو ہے یہ چوکیدار ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے دفتر میں۔ اس طریقے سے کانسٹیبل شاکر بلوچ جو کہ انتہائی فرش شناس ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ ان کی کیا دشمنی ہے، ان کو بھی جو ہے وہ آپریشن برانچ سے جو ہے ان کو بھی تبدیل کر کے ہیڈ کوارٹر میں ٹرانسفر کر دیا۔ ان سب پر ان کو شک ہے۔ شاکر بلوچ جو ہے وہ ان پر یہ شبہ ہے کہ شاید وہ آپریشن کی پیشگی اطلاع جو ہے وہ مخالفین کو دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود فیضان شبیر شیخ کا خاص کارندہ ہے، لیکن اس کے باوجود فیضان شبیر شیخ کو ان پر بھی شک ہے کہ یہ جو ہے یہ خبریں جو ہے یہاں کی وہاں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بیچارے جو ہے ان سب کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ عبدالولید بلو جو ہے جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، اس کا کاندھا استعمال کر کے جو ہے ایک مقدمہ قتل کی دھمکی دینے کا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں علیم عادل شیخ کے خلاف یہ بھی درج کروایا گیا، حالانکہ بہت شریف اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیکن انہیں بیوقوف بنا کر جو ہے وہ آگے کر دیا گیا ہے تاکہ دشمنی یا مخالفت جو ہے وہ علیم عادل شیخ کی ایس ایس پی سے یا ماما سے ہونے کے بجائے یہ عبدالولید بلو سے ہو جائے، حالانکہ عبدالولید بلو کا ان تمام تر معاملات سے دور دور تک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب عمران بوگیو ہے جو کہ اسسٹنٹ لائن آفیسر ہیں ہیڈ کوارٹر کے، اور یہ خاص کارندے ہیں ایس ایچ او فیضان شبیر شیخ کے۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں جو ہے کوئی 45-46 لاکھ روپے مالیت کی ایک بالکل برانڈ نیو سیوک ہونڈا کار جو ہے وہ خرید لی ہے، اور جو کہ بظاہر ان کے بھائی کے نام پر ہے جو کہ اسٹوڈنٹ ہے، لیکن یہ سب کے سب جو ہے جو ویزے پر انہوں نے کوئی 350 پولیس اہلکاروں کو چھوڑا ہے، یہ اس کی حرام کی آمدنی سے جو ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مہینے کی آمدنی ہے 46 لاکھ روپے مالیت کی نئی گاڑی خریدتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جو کہ خود علیم عادل شیخ پر تھا کہ علیم عادل شیخ ہی کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے کیوں اینٹی انکروچمنٹ پولیس فورس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ماما وہی ہے جو کہ علی حسن بروئی ہے، جو کہ خود بغیر کپڑوں کے جو ہے راؤ انوار کے ہاتھوں محض اس وجہ سے گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے بڑے زرداری کے ساتھ جو ہے بے ایمانی کی تھی اور ان کے حصے کے 15 کروڑ روپے خود ہی ہڑپ کر لیے تھے، جس کی شکایت پر چھوٹے زرداری کو ملی تو چھوٹے زرداری نے ان سے انتقام لینے کے لیے، انہیں سبق سکھانے کے لیے، ان کی کھال ادھیڑنے کے لیے ہی اس وقت جو ہے راؤ انوار کی خدمات لی تھی۔ جو تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ تصویر بھی راؤ انوار کے ہاتھوں جب پکڑے گئے تھے اس وقت کے تھانے کی یہ تصویر ہے۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری ہو سکے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اوکے ناظرین، کل کی جو خبر تھی ہماری بریکنگ نیوز تھی سی ٹی ڈی کی، اس پر جو ہے وہ بڑا خطرناک قسم کا فیڈ بیک آیا ہے۔ ایک تو شکایت یہ کی گئی ہے سی ٹی ڈی کے ذریعے ہی کہ بھئی یہ جو آپ نے 6 کروڑ کا جو بتہ کا ذکر کیا، یہ کچھ آپ نے زیادہ کہہ دیا ہے۔ 6 کروڑ نہیں ہے بلکہ یہ 3.5 سے 4.5 کے درمیان کا بتہ اکٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے 2 اور 1.5 کروڑ کا اضافہ کر کے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ یہ ان لوگوں نے شکایت کی جو کہ یہ بتہ اکٹھا کر کے افسروں کے پاس لاتے ہیں، یہ جو فرنٹ مین ہیں، دوسرے لفظوں میں جو کہ سی ٹی ڈی کے بیٹر ہیں، یہ ان کی شکایت تھی کہ آپ نے بتے کی رقم زیادہ بتلا کر جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دی، اور اب ہم پر جو ہے ہمارے افسران شک کریں گے
کہ ہم بتہ زیادہ وصول کر کے انہیں کم دیتے ہیں، لہٰذا پلیز آپ جو ہے اس کی تصحیح کر دیں کہ بتہ جو ہے 6 کروڑ نہیں بلکہ یہ 3.5 کروڑ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، 3.5 کروڑ بھی کوئی کم تو نہیں ہوتے ہیں بھائی۔ 3.5 کروڑ آپ لوگ پورے شہر سے آرگنائز جرائم کے اڈوں کی مبینہ سرپرستی کرنے کی شکل میں آپ وصول کر رہے ہو۔ شرم کی بات ہے یہ پورے کے پورے سی ٹی ڈی کے ان افسروں کے لیے جو کہ یہ حرام جو ہے خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اب سی ٹی ڈی کی جب بات ہم نے کی تھی، ایک بات اور کرتا چلوں کہ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ سابقہ آئی جی، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میرے لیے ایک بڑے قابل احترام ہے، کہ یہ پوسٹوں کو نوٹیفائی اور ڈی نوٹیفائی کرنا تو انہوں نے ایک بچوں کا کھیل بنا دیا ہے، ایک اپنا محبوب مشغلہ بنا دیا ہے۔ یعنی اپنے کسی لاڈلے ڈی آئی جی کو آپ نے جو ہے وہ نوازنے کے لیے، جس طرح کہ عمر شاہد کو نوازنے کے لیے بھائی، کہ اس نے کہا کہ جی میرے اوپر جو ہے مجھے کوئی ایڈیشنل آئی جی نہیں چاہیے، جو کچھ ہوگا میرا ہی ہوگا، میں کسی کو نہیں دوں گا، مجھے کوئی نہ روکنے والا نہ ٹوکنے والا۔ تو ان کی خواہش، ان کی فرمائش کو تسلیم کرتے ہوئے اس وقت کے مشتاق مہر جو آئی جی تھے، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ کے لیے ہم اس پوسٹ کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ڈی نوٹیفائی کر دیا ایڈیشنل آئی جی سی ڈی کی پوسٹ کو۔ جب تک عمر شاہد رہے وہاں کوئی ایڈیشنل آئی جی نہیں تھا، اور جیسے ہی وہ چلے گئے اور اس کے بعد ان کا ایک دوسرا چہیتا، لاڈلا، آنکھ کا تارا، ہاتھ کا چھالا، یہ جو موجودہ ایڈیشنل آئی جی ہیں سی ڈی ڈی کے، عمران یعقوب مینا، جب ان کی چھٹی ہو گئی وہاں سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ سے، تو اب ان کو کہاں کھپاتے؟ یعنی اسی آئی جی نے جنہوں نے وہ سیٹ کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا، دوبارہ اس سیٹ کو کریٹ کر دیا، ان کو دوبارہ سیٹ بنا دی کہ بھئی جاؤ اب تم وہاں کھاؤ، اس لیے کہ وہاں اب ڈی آئی جی عمر شاہد نہیں تھے، کوئی ڈی آئی جی نہیں تھا۔ ڈی آئی جی چلے گئے تھے، خرم تھے، لیکن اس کے بعد ان کا بھی خرم کا بھی شہزاد ان کا بھی ٹرانسفر ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ یعنی کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ پوسٹ کو بنانا اور ہٹانا یہ تو بھائی ان کے دایات کام ہے، حالانکہ ایسی کوئی نظیر پورے پاکستان میں چاروں صوبائی پولیس میں کہیں بھی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ جو اندھیر نگری جو ہے سندھ پولیس میں اس وقت اپنوں کو نوازنے کے لیے نے اپنا اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو، یعنی کس طریقے سے مشتاق مہر نے اپنے لاڈلوں کو نوازنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر، انہی کا لاڈلا جو ہے اب کس طریقے سے جو عادت ایک دفعہ بگڑ چکی ہوتی ہے، وہ بگڑی ہوئی عادتیں جو ہے پھر نہیں سنورتی۔ اب کس طریقے سے آصف اعجاز شیخ جیسے انتہائی شریف النفس پولیس افسر کو، ڈی آئی جی کو کس طریقے سے ذہنی اذیت دے رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ اختیارات سے محروم کر دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو بھی آرڈر کرو گے مجھ سے اپروول لیے بغیر آپ آرڈر نہیں کرو گے۔ بھئی جب آپ نے اس کو ڈمی بنانا ہے تو پھر اس کو اس ڈی آئی جی کی سیٹ پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ڈی آئی جی ہے، گریڈ 20 کا افسر ہے، آپ 21 کو، ایک گریڈ کی کمی ہے۔ کل آپ بھی ڈی آئی جی تھے، آپ ایڈیشنل بن گئے، تو آپ اس ڈی آئی جی کو اتنے مفلوج کر رہے ہو یار، یعنی کہ حد ہو گئی، یعنی کہ بے حسی کی بھی، یعنی کہ آپ کو یہ آپ بٹوارا نہیں چاہتے ہو، آپ چاہ رہے ہو کہ وہ جو ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، ناک پر بیٹھی مکھی کو بھی نہ اڑائے، تو پھر اس سیٹی کو ختم کرا دو نا۔ آپ کے اگر تعلقات ہیں غلام نبی میمن سے تو کہہ دو کہ اس سیٹی کو ختم کر دو، لیکن آپ بھی اندھیرے میں ہیں۔ وہ بے شک آپ کے بیجمنٹ ہے، لیکن وہ آئی جی ہیں۔ آئی جی بننے کے بعد ہر آئی جی کی جو ہے وہ پھر ذہن، ان کی سوچ، ان کے اصول، ان کی تمام چیزیں بدل جاتی ہیں۔ آپ سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ دوسرے بھی جو تھے نا، ایک بیجمنٹ تھے، غلام شبیر شیخ کے بیجمنٹ تھے، شاہد ندیم بلوچ، وہ آئی جی بن گئے، انہوں نے بڑی امید رکھی تھی، لیکن وہ بھی آنکھیں پھیر دی انہوں نے۔ یقیناً اب جو ہے غلام نبی میمن آئی جی بن چکے ہیں، آپ ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کی وہ ناجائز اور غلط فیور کریں گے، جس طریقے سے مشتاق مہر آپ کی کرتے چلے آ رہے تھے، یہ نہیں کریں گے۔ یہ ناک کی سیٹ پر چل رہے ہیں اور جو آئین اور قانون کہے گا اس کے مطابق کریں گے۔ آپ نے زیادتی کی ہے اپنے ہی ڈی آئی جی کے ساتھ کہ ان کے آرڈر کو آپ تسلیم نہ صرف خود نہیں کرتے بلکہ اپنے ماتحتوں کو بھی کہتے ہو کہ جب تک مجھ سے اپروول نہیں لے گا تو ان کے کسی بھی حکم نامے پر عمل درآمد نہیں کرنا۔ یہ تو آپ نے ایک طریقے سے ریاست میں ریاست قائم کر دی ہے، جس کی نظیر جو ہے نہیں ملتی۔ اب ایک اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو سندھ کے تمام ٹریننگ سینٹر ہیں پولیس کے، آج سے یعنی 1 ستمبر سے
15 सितंबर तक जो है वो तमाम जो ट्रेनिंग है वो सस्पेंड कर दिए गए, मुअत्तल कर दिए गए, और तमाम जो ट्रेनी थे उन तमाम को जो है वो अपने अपने एसएसपीज़ को रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है सैलाब की वजह से। और सैलाब की वजह से जो है वो इस वक्त एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सकरन जो है वो मुकम्मल तौर पर बह चुका है, यानी कि पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेंटर जो है वो एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। जो बेचारे वहाँ ट्रेनी हैं अपना सामान लेने के लिए जाते हैं अपने बेरकों में, तो उन्हें अब कश्ती की ज़रूरत पड़ रही है। कश्ती के बगैर जो है वो अपने बेरकों में भी नहीं जा सकते हैं। तो ये हाल इस वक्त हो गया सकरन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का, जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है सैलाब में बह चुका है। दूसरी जानिब जो है वो शहदादपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के जो प्रिंसिपल हैं मुनीर खोड़ो ने जो है अपने डीआईजी अब्दुल हमीद खोसो से हाथ जोड़कर ये अपील की थी कि भाई सैलाब की वजह से जो है उन्हें और उनके स्टाफ को जो है 10 रोज़ की छुट्टी दी जाए, ताकि वो उनके जो घर सैलाब में बह रहे हैं, तबाह हो रहे, वो वहाँ जाकर अपने घर को की मुरम्मत करवा सकें, घर वालों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करा सकें। लेकिन कहते हैं कि डीआईजी ट्रेनिंग अब्दुल हमीद खोसो ने उनकी इस फरियाद को रद्द कर दिया। उसने कहा कि इमरजेंसी है, मैं कोई छुट्टी न तो प्रिंसिपल को दे सकता हूँ ना उनके स्टाफ को दे सकता हूँ। जिसके बाद उन्होंने कहा ओके, अगर आप हमें नहीं दोगे तो हम कहीं और से छुट्टी ले लेंगे। इसके बाद जो है उन्होंने अपना असर उसूल इस्तेमाल करके सिंध हुकूमत से न सिर्फ खुद अपना बल्कि अपने पूरे स्टाफ की जो है वो 10 रोज़ की छुट्टी सैंक्शन करा दी। इसको कहते हैं शेर पे सवा शेर, यानी कि अब आपने तो मना कर दिया, आप हमने करवा दिया। ये है नाजरीन सिंध पुलिस की सूरत हाल। डिसिप्लिन का जनाजा जो है बिखर चुका है, शीराजा बिखर चुका है। पहले भी प्रोग्रामों में बार बार मैं कहता चला आ रहा हूं कि सिंध पुलिस जो है ये सिंध पुलिस नहीं रही, डिसिप्लिन फोर्स नहीं रही, बल्कि ये एक मल्टी नेशनल कंपनी बन चुकी है। मल्टी नेशनल कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, यानी आईजी डायरेक्टर जनरल हैं, उनके जो एडिशनल हैं वो सब डायरेक्टर हैं, बाकी जो है डीजी छोटे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो आपके जोनल डीआईजी हैं। ये तमाम तर फैसले जो है ये नफ़ा नुकसान को देख कर करते हैं। किसी के साथ क्या हो रहा है कुछ नहीं है, इनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपने फ़ायदे को तरजीह देते हैं, उसके बाद ही सरकारी अहकामात जारी करते हैं। यही वजह है कि सिंध पुलिस का जो है वो कारकर्दगी जो है 0/0 हो चुकी है, महज सिंध पुलिस के जो है मल्टी नेशनल कंपनी बन जाने की सूरत में। और ये जो सियासी मुदाखलतें आए रोज़ जो है बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है कि आईजी फोर्स का सरबराह होता है, उसके सवाबिदीत पर ही डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, जोनल डीआईजीज और एडिशनल आईजीज की पोस्टिंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी तक की भी पोस्टिंग जो है वो आईजी करने का मजाज नहीं है, बल्कि तमाम की तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो हाईजेक हो चुके हैं, और तमाम के तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो कहीं और से बैठकर जो है वो सियासतदान कर रहे हैं। जिसमें ताज़ा मिसाल मैंने अगले प्रोग्राम में की थी कि इम्तियाज़ शेख ने जो है किस तरीके से जो है वो पोस्टिंग कराई है शिकारपुर में शिराज नज़ीर की, और उससे पहले सांगड़ में जो है शाजिया मरी ने किस तरीके से पोस्टिंग करवाई थी जो है क्या नाम है शफीक एसएसपी की, जिसकी मुखालफत की थी खुद आईजी सिंध ने, मुज़ाहमत की थी, लेकिन उनकी मुज़ाहमत और मुखालफत को खातिर में नहीं लाया गया था। और अभी इस वक्त भी जो है शाजिया मरी की ही कोशिशों से जो है वो खुद एक और नुज़ायदा डीआईजी को जो है वो ईस्ट जोन का डीआईजी बनाने की भी तैयारियां इस वक्त की जा रही है। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा बात करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।